मालूम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी और आप सब देख रहे हैं तौरा पारशा फॉर किड्स। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने अपने पारशा में देखा कि किस तरह खुदावंद बारी ताला ने बनी इसराइल की दुआओं को सुना और उनको मिस्र से रिहाई दिलाने के लिए बुजुर्ग मूसा को भेजा। और इसके साथ साथ हमने देखा कि किस तरह खुदावंद बारी ताला ने मिस्रियों को बलाओं से मारा। इस तौरा पारशा में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। इस हफ्ते का हमारे जो पारशा है उसका नाम है पारशा बो इब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है टू गो इन, कम इन या एंटर। उर्दू जुबान में इसका तर्जुमा जा किया गया है। इस पारशा में खुदावंद फरमाते हैं कि तू अपने बेटे और अपने पोतों को मेरे निशान और मेरे वो काम जो मैंने मिस्र में उनके दरमियान किए सुनाएगा और तुम जान लोगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। खुदावंद ने बुजुर्ग मूसा और हारून को फिर फिरौन के पास भेजा और कहा कि वो जाके उससे कहें कि अगर तू अभी भी मेरे आगे नीचे बनने से इनकार करेगा और मेरे लोगों को जाने नहीं देगा तो देख, कल मैं तेरे मुल्क में टिड्डियां लाऊंगा और वो ज़मीन की सतह को ऐसा ढांक लेंगी कि कोई ज़मीन को देख भी ना सकेगा। और ऐसा ही हुआ, और ऐसा कि आज से पहले कभी ना हुआ था। तब फिरौन के नौकरों ने फिरौन से कहा कि ये शख्स कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? क्या तुझे खबर नहीं कि मिस्र बर्बाद हो गया है? तब फिरौन ने बुजुर्ग मूसा और बुजुर्ग हारून को बुलाकर पूछा, कौन कौन खुदावंद की इबादत के लिए तुम्हारे साथ जाएगा? बुजुर्ग मूसा ने कहा कि सब के सब जाएंगे। हम अपनी भेड़ बकरियों गाय बैलों समेत जाएंगे क्योंकि हमको अपने खुदावंद के लिए ईद करनी है। मगर फिरौन ने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ मर्दों ही मर्दों को जाने दूंगा। और अगले दिन खुदावंद ने बुजुर्ग मूसा से कहा कि अपना हाथ मुल्क मिस्र पर बढ़ा। और बुजुर्ग मूसा ने अपना हाथ मुल्क मिस्र पर बढ़ाया और सारा दिन और सारी रात पूर्वा आंधी चली और वो आंधी पूरे मुल्क मिस्र पर टिड्डियां चढ़ा लाई और पूरा मुल्क मिस्र टिड्डियों से भर गया, ऐसा कि ज़मीन दिखाई ना देती थी। और जो सब्जी और जो फसल औलों से बच रही थी, टिड्डियों ने उसे चट कर लिया। और ये सब जब फिरौन ने और उसके नौकरों ने देखा कि पूरा मुल्क बर्बाद हुआ जाता है तो उन्होंने बुजुर्ग मूसा और बुजुर्ग हारून को फिर से बुलवाया और उनको बुलवाकर उनसे कहा कि हमने तुम्हारे खुदा का और तुम्हारा गुनाह किया है, फ़क्त इस बार हमें मुआफ़ कर दो और खुदावंद से हमारी शिफायत करो कि खुदावंद इस मौत को हमसे दूर करें। और बुजुर्ग मूसा ने वहाँ से निकलने के बाद खुदावंद के हजूर जाकर खुदावंद से दुआ की और खुदावंद ने बुजुर्ग मूसा की सुनी और पिछुआ आंधी चलाई जो कि सारी टिड्डियों को उड़ा ले गई और उन्हें ले जाकर दरियाए कुलज़म में डाल दिया। लेकिन इसके बावजूद फिरौन ने इसराइलियों को जाने ना दिया और बुजुर्ग मूसा ने आसमान की तरफ हाथ बढ़ाया और पूरे मुल्क मिस्र में अंधेरा छा गया और पूरा मुल्क 3 दिन तक अंधेरे में डूबा रहा। ये एक ऐसी तारीकी थी जिसको टटोला जा सके, मगर बनी इसराइल के घरों में उजाला रहा। तब फिरौन ने बुजुर्ग मूसा को बुलाकर कहा कि तुम सब जाओ और जाकर अपने खुदावंद की इबादत करो, अपने बाल बच्चों समेत चले जाओ, मगर फ़क्त तुम्हारे जानवर यहाँ से जाने ना पाएं। बुजुर्ग मूसा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुझे हमें जानवर देने होंगे क्योंकि हमें अपने खुदावंद के लिए कुर्बानी करनी है। और बुजुर्ग मूसा ने फिरौन से ये भी कहा कि हम अपने जानवरों का एक खुर तक यहाँ पीछे छोड़कर नहीं जाएंगे। इसके बाद फिरौन को गुस्सा आया और उसने कहा, यहाँ से चला जा और होशियार रह, तू फिर मेरा मुंह कभी ना देख पाएगा। इस पर बुजुर्ग मूसा ने कहा कि तूने दुरुस्त कहा, मैं फिर तेरा मुंह कभी ना देखूंगा। खुदावंद ने बुजुर्ग मूसा से कहा कि तू बनी इसराइल के पास जा और उनसे कह कि सब अपने पड़ोसियों से जो है वो सोने चांदी के जेवर ले लें। और खुदावंद ने कहा कि मैं मिस्रियों को तुम पर मेहरबान करूंगा कि वो तुम्हें देंगे। फिर खुदावंद ने कहा कि मैं आधी रात में मिस्र में से गुजरूंगा और फिरौन से लेकर उस औरत तक जो चक्की पीसती है, सबके पेलौठों को
مارتا جاؤں گا، اور ملک مصر میں ایسا بڑا ماتم ہوگا کہ جیسا نہ پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ پھر کبھی ہوگا، اور مصر کے سب پلوٹھے مر جائیں گے، خواہ وہ انسان کے ہوں خواہ جانوروں کے۔ تب لوگ جانیں گے کہ خداوند میں ہی خدا ہوں۔ مگر اسرائیلیوں میں سے خواہ انسان ہو یا حیوان، کسی پر بھی ایک کتا تک نہ بھونکے گا۔ اسی سے تم جان لو گے کہ خداوند میں ہی خدا ہوں۔ پھر خداوند نے بزرگ موسیٰ اور بزرگ ہارون کو بلا کر کہا کہ جا اور بنی اسرائیل سے کہہ کہ یہ مہینہ تمہارے سال کا پہلا مہینہ ہوگا۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم ایک برہ لینا، اور اس برے کو تم اس مہینے کی 14ویں تاریخ تک رکھ چھوڑنا، اور سارا بنی اسرائیل اس مہینے کی 14 کی شام کو اس کو ذبح کرے۔ اور خداوند نے کہا تمہارا برہ بے عیب اور یکسالہ نر برہ ہو، اور تم اس کا خون اپنے گھر کے اوپر کی چوکھٹ اور دونوں بازوؤں پر لگانا، اور تم اسے آگ پر بھون کے کھانا، تمام اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھوننا۔ تم اس کو ہرگز بھی کچا یا ابال کر نہ کھانا، اور تم اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا۔ اگر کچھ بچ رہے تو اس کو آگ میں جلا دینا، اور تم اسے یوں کھانا، جوتا پہنے، اپنی کمر باندھے، ہاتھ میں اپنی لاٹھی لیے، جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ خداوند کی فسح ہے۔ تم اسے یوں ہی کھانا، اس لیے میں اسی رات مصر میں سے گزروں گا، اور مصر کے تمام پہلوٹوں، خواہ انسان کے ہوں خواہ حیوان کے، سب کو مارتا چلا جاؤں گا، اور میں مصر کے سب دیوتاؤں کو سزا بھی دوں گا، کیونکہ میں خداوند ہوں۔ اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے، اور وہ تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا۔ تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کر اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا۔ 7 دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا، اور پہلے ہی دن خمیر اپنے گھر سے باہر کر دینا، اس لیے جو کوئی پہلے دن سے 7ویں دن تک خمیری روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اور 7ویں دن بھی مقدس مجمع ہو۔ ان دونوں دنوں میں کوئی کام نہ کیا جائے سوائے اس کھانے کے جسے ہر ایک آدمی کھائے، فقط یہی کیا جائے۔ اور تم بے خمیری روٹی کی یہ عید ماننا، کیونکہ میں اسی دن تمہارے جتوں کو ملک مصر سے نکالوں گا، اس لیے تم اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کر نسل در نسل ماننا۔ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام سے 21ویں تاریخ تک تم بے خمیری روٹی کھانا۔ 7 دن تک تمہارے گھروں میں کچھ بھی خمیر نہ ہو، کیونکہ جو کوئی کسی قسم کا خمیر کھائے وہ خواہ مسافر ہو خواہ اس کی پیدائش اسی ملک کی ہو، اسرائیل کی جماعت سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ تم کوئی خمیری چیز نہ کھانا، بلکہ اپنی سب بستیوں میں بے خمیری روٹی کھانا۔ اور دوستو ایسا ہی ہوا، اور خداوند آدھی رات کو ملک مصر میں سے گزرے، اور فرعون سے لے کر ان کے غلام اور لونڈیوں تک سب کے پہلوٹوں کو مارتے چلے گئے، خواہ وہ انسان کے تھے خواہ وہ حیوان کے، مگر اسرائیل میں کسی پر ایک کتا تک نہ بھونکا۔ اور مصری رات کو اٹھ بیٹھے، اور ہر گھر میں ماتم تھا، اور مصر میں ایک بڑا کوہرام مچا، اور وہ اسرائیلیوں سے بجد ہوئے اور کہنے لگے کہ نکلو یہاں سے، نکلو، ہمارے ملک کو چھوڑو، تم یہاں سے چلے جاؤ، سب کچھ لے جاؤ، مگر ہمارے ملک سے نکلو۔ اور مصری ان سے کہنے لگے کہ تم اپنے جانور، اپنی ہر چیز یہاں سے لے کر نکلو، بلکہ جو چیزیں، جو زیور اسرائیلیوں نے مصریوں سے ادھار مانگا تھا انہوں نے ان سے وہ بھی واپس نہ لیا، بلکہ وہ ان سے بجد ہو کر کہنے لگے یہاں سے نکلو، ہمارے ملک کو خالی کرو۔ اور خداوند نے اسرائیلیوں کو مصریوں کی نظر میں عزت بخشی، اور مصری اسرائیلیوں سے ڈرنے لگے، کیونکہ انہیں لگا کہ اب شاید ہم بھی مر جائیں گے۔
اور انہوں نے بضد ہو کر اسرائیلیوں سے کہا کہ جلدی کرو، یہاں سے نکلو۔ اور اسرائیلی اپنا گندھا گندھایا آٹا لگنوں سمیت بغیر خمیر دیے اپنے کندھوں پر اٹھا کر مصر سے باہر نکلے، اور بنی اسرائیل نے رمسیس سے سکات تک پیدل سفر کیا، اور بچوں کو اور عورتوں کو نکال کر وہ تقریباً 6 لاکھ مرد تھے، وہ مصر سے جبراً نکالے گئے۔ اور وہ مصر سے ایسے جبراً نکال دیے گئے کہ وہاں ٹھہر نہ سکے اور کچھ کھانا اپنے ساتھ تیار نہ کر سکے۔ اور بنی اسرائیل کو مصر میں بود و باش کرتے ہوئے 430 برس ہوئے تھے، اور ان 430 برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا۔ یہ وہ رات ہے جسے خداوند کی خاطر منانا بہت مناسب ہے، کیونکہ اس میں وہ ان کو ملک مصر سے نکال لایا۔ خداوند کی یہ وہی رات ہے جسے لازم ہے کہ سب بنی اسرائیل نسل در نسل خوب مانے۔ اور خداوند نے بزرگ ہارون اور بزرگ موسیٰ سے کہا کہ فسح کی یہ رسم تم یوں ہی منانا، اور کوئی بیگانہ اس کو کھانے نہ پائے، اور تم فسح کے برے کی کوئی ہڈی نہ توڑنا، اور کوئی نامختون اسے کھانے نہ پائے، مگر اگر کوئی اجنبی جو تمہارے درمیان بود و باش کرتا ہو، تمہارے درمیان مقیم ہو، وہ اس کو کھانا چاہے تو وہ اپنا ختنہ کروائے اور پھر اس فسح میں شامل ہو۔ اور خداوند باری تعالیٰ نے بزرگ موسیٰ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے تمام پہلوٹوں کو، خواہ وہ انسان کے ہوں یا حیوان کے، سب میرے ہیں، ان سب کو تو میرے لیے مقدس ٹھہرا۔ اور بزرگ موسیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو کہا کہ تم اس دن کو یاد رکھنا اور اس کو سال با سال اسی طرح معین وقت پر یوں ہی منانا کہ خداوند تمہیں اپنے زور بازو سے مصر سے، جو کہ غلامی کا گھر ہے، کس طرح نکال لایا۔ اور جب آئندہ زمانے میں تیرا بیٹا تجھ سے سوال کرے کہ یہ کیا ہے، تو تو اسے یہ جواب دینا کہ خداوند ہم کو مصر سے، جو غلامی کا گھر ہے، زور بازو سے نکال لایا۔ اور جب فرعون نے ہم کو جانے دینا نہ چاہا تو خداوند نے ملک مصر میں انسان اور حیوان دونوں کے پہلوٹے مار دیے۔ اس لیے میں جانوروں کے سب نر بچوں کو جو اپنی ماں کے رحم کو کھولتے ہیں خداوند کے آگے قربان کرتا ہوں، لیکن اپنے بیٹوں کے سب پہلوٹوں کا فدیہ دیتا ہوں۔ یہ تیرے ہاتھ پر ایک نشان اور تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے ہم کو مصر سے نکال لایا۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پارشا۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے پارشا کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ شالوم۔